बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में शामिल सबक नंबर 5 कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के पहले पेज की रीडिंग करेंगे और मुसन्निफ़ के नुक्ता नज़र के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम मकासद तदरीस को देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के बाद हमें कौन से मकासद तदरीस हासिल होंगे। नंबर 1 है तलबा को उर्दू नावल नगारी की इब्तदाई सूरत हाल से आगाह करना। इस पॉइंट का ये मतलब है कि नावल किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम मुसन्निफ़ के तारुफ में पढ़ चुके हैं कि नावल किसे कहते हैं। नावल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के किरदार होते हैं। इंसानी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान किया जाता है, यानी एक हकीकी कहानी होती है जिसके किरदार ज़िंदा इंसान होते हैं और उनमें खूबियाँ और ख़ामियाँ भी पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट है तलबा को डिप्टी नज़ीर अहमद के सवानही हालात से आगाह करते हुए ये बताना कि उनका शुमार उर्दू के पहले नावल नगार के तौर पर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये भी मुसन्निफ़ के तारुफ में हम पढ़ चुके हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल नगार कहा जाता है क्योंकि इससे पहले उनके पास नावल लिखने का कोई नमूना मौजूद नहीं था। और सवानही हालात से मुराद डिप्टी नज़ीर अहमद के हालात पैदाइश से लेके वफ़ात तक बयान करना। तलबा को डिप्टी नज़ीर अहमद के सवानी से मुराद तारीख़ पैदाइश से लेकर तारीख़ वफ़ात तक वो कौन कौन से हालात से गुज़रे और उसके बाद उन्होंने उर्दू नावल नगारी का आगाज़ किया। यहाँ तक हम 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहले में ये था कि तलबा को उर्दू नावल नगारी की इब्तदाई सूरत हाल से आगाह करना। डियर स्टूडेंट, ये हम पहले बता चुके हैं कि नावल किसे कहते हैं और नावल नगारी में हमेशा ऐसी कहानी बयान की जाती है जिसका ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी से ज़्यादा होता है और उसका तमाम पस मंज़र बयान किया जाता है। अगर एक घर की कहानी है, एक माशरे की कहानी है, तो एक घर के अंदर के तमाम किरदार, वो घरेलू ज़िंदगी और माशरे में उनका क्या मकाम है, वो तमाम इसके अंदर बयान किया जाता है। दूसरा पॉइंट था तलबा को डिप्टी नज़ीर अहमद के सवानी हालात से मुराद उनकी तारीख़ पैदाइश से लेकर तारीख़ वफ़ात तक जो उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ हालात पेश आते रहे, वो बताते हुए ये ज़ाहिर करना कि उन्होंने कौन सी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर नावल नगारी का आगाज़ किया था। पॉइंट नंबर 3 है तलबा को डिप्टी नज़ीर अहमद के ज़माने की मुआशरत से आगाह करना, यानी उनके ज़माने का मुआशरा कैसा था और उन्हें ये बताना कि उन्होंने अपने तमाम नावल इस्लाह मुआशरा के मकसद के तहत लिखे थे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप एक बात ज़हन में रखें कि जिस ज़माने में डिप्टी नज़ीर अहमद थे तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा माशरती बुराइयाँ पाई जाती थीं और माशरती बुराइयाँ से मुराद माशरे के अंदर लोगों का एक दूसरे के साथ रवैया कैसा था वो बयान किया गया और इसीलिए उन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए कहानियों के ज़रिए से जो है वो लोगों को इस्लाह की तरफ राग़िब किया। पॉइंट नंबर 4 है तलबा को नावल तौबतुन नसूह के किरदारों की मिसाल देकर बताना कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों के तमाम किरदार इसमें बामुसम्मा हैं।
اس میں بامسمہ سے مراد ہے جیسا نام ویسا کام، یعنی انہوں نے جتنے بھی اپنے ناولوں کے اندر کردار لیے ہیں تو جیسے اس کردار کا نام ہوتا ہے اسی سے متعلق وہ ناول کے اندر کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر ہے توبۃ النسو، تو اس کا مطلب ہے نسو کی توبہ۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے اپنے تمام کرداروں کے نام ان کے کام کے حوالے سے رکھے ہیں، اس لیے ان کے کرداروں کو اس میں باب مسمہ کہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے طلبہ کو روزمرہ اور محاورہ کی تعریف بتانا اور ان پر واضح کرنا کہ روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ روزمرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اہل زبان کی بول چال ہے، یہ الفاظ ہیں، اور محاورہ سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کا مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، حقیقی نہیں۔ یہ جب ہم ایکسرسائز شروع کریں گے تو اس وقت مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ اور ڈپٹی نذیر احمد کی جو زبان ہے جو انہوں نے ناول کے اندر استعمال کی ہے، ان کے اندر انہوں نے روزمرہ اور محاورے کا استعمال کیا ہے، اور وہ جو استعمال انہوں نے کیا ہے وہ سند کی حیثیت رکھتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ سے پہلے یہ بریکٹ کے اندر بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے، ماحول پس منظر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ناول ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے کون سے کردار ہیں اور کرداروں کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بریکٹ کے اندر ہے یہ اقتباس کہتے ہیں منتخب کلام کو، کیونکہ یہ توبۃ النسو پورا ناول ہے اور اس ناول کے اندر سے کچھ حصہ منتخب کر کے نکالا گیا ہے، تو اقتباس کہتے ہیں منتخب کلام کو، چنا ہوا کلام الگ کر کے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ توبۃ النسو کا مطلب ہے نسو کی توبہ۔ ناول کا موضوع یعنی اس کا عنوان کیا ہے، یہ کس موضوع کے بارے میں ہے؟ اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر آپ کو ناول کا موضوع بتایا گیا ہے کہ ناول کا موضوع جو ہے اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 کہ طلبہ کو ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے کی معاشرت سے آگاہ کرنا اور انہیں یہ بتانا کہ انہوں نے تمام ناول اصلاح معاشرہ کے مقصد کے تحت لکھے تھے۔ تو اصلاح معاشرہ میں جو اس زمانے کے معاشرتی برائیاں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں۔ نسو ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہیضہ ایک بیماری کو کہتے ہیں، دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اسی حالت سے مراد خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں، کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ حساب کتاب سے مراد لین دین، اور ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ بدعمالیاں کہتے ہیں برے اعمال، اور پوچھ گچھ سے مراد سوال جواب ہو رہے ہیں، تفتیش ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ غفلت کہتے ہیں لاپرواہی، کہ اولاد کی تربیت سے لاپرواہی گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد، طویل کہتے ہیں لمبے خواب کے بعد، نسو جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے، سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ کوتاہیوں سے مراد اپنی غلطیوں کا، اپنی خامیوں کا۔ بقیہ زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ بقیہ زندگی سے مراد باقی ماندہ جو زندگی اس کی رہ گئی ہے اس میں وہ اپنے گھر والوں کی بہتری اور ان کی درستگی کے حوالے سے کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، یعنی اس کو اپنے ارادوں سے اور اپنی سوچ سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔
کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہے، اور سبق میں بتایا گیا ہے کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ۔ کلیم کلام کرنے والا، زیادہ باتیں کرنے والا، جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا زاہد دار بیگ کے ہاں اٹھ آتا ہے۔ زاہد دار بیگ، جس کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ صاحب جائیداد سے مراد مال و دولت اور جائیداد والا۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ ناول شروع ہوتا ہے، بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں۔ بار بار پکارنے سے مراد بار بار بلانے پر، اور کنڈی دروازے کی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں کہتے ہیں ملازمائیں کو، چراغ لیے، چراغ سے مراد شمع یا دیا لیے اندر سے نکلی، اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی، کون مرزا؟ کلیم، مرزا زاہد دار بیگ، جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟